میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے لیے بہتریاں آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے آپ کا 8واں برج، برج عقرب جسے کہا جاتا ہے، اور اسکارپیو بھی انگلش میں کہا جاتا ہے۔ اس کا ستارہ مریخ ہوتا ہے، اور اب ہم شروع کریں گے کہ ان کے لیے جون کا مہینہ کیسا رہے گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا ان کی ہیلتھ کی۔ ہیلتھ کے حوالے سے ان کو محتاط رہنا چاہیے۔ اسٹار کی پوزیشن ایسی بنی ہوئی ہے کہ ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، غلط فیصلے کر رہے ہیں، اور یہ معاملات ان کے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس مہینے کے اندر بہت زیادہ غصہ اور جذباتی فیصلے کرنا، اس طرح کی سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے۔ تو اس حوالے سے کوشش کیجیے گا بالکل جذبات میں، غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں جو آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ دوسرا میں بات کرتا ہوں ان کی مالی پوزیشن۔ مالی پوزیشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ مالی انویسٹمنٹ کے حوالے سے مالی ان کو گین ہو سکتا ہے۔ اگر یہ کوئی کنٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کنٹریکٹ کر سکیں گے جہاں سے ان کو گین ہو سکتا ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں اگر پیسہ لگایا ہوا ہے تو وہاں سے ان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مزید کہ مالی طور پر ان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت زیادہ اچھی اور بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس مارکیٹ میں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی پراپرٹی کی۔ پراپرٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے لیے جو معاملات ہیں وہ کچھ اچھے نظر نہیں آتے۔ پراپرٹی کے معاملات کو اس مہینے کے اندر کوشش کریں پوسٹ پون کریں۔ اگر آپ پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں اس کو ڈیلے کر دیں اس مہینے میں۔ اگر پراپرٹی پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایونٹ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس مہینے کو ویٹ کریں تاکہ اسٹار کی پوزیشن اس مہینے میں چینج ہو جائے اور آپ نیکسٹ منتھ میں اس کو کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی ایجوکیشن کی۔ ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہے۔ اگر آپ کو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے۔ اگر آپ کہیں آپ نے ایگزام دیا ہوا ہے تو ایگزام میں آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں، آپ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں۔ مزید کہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے بہت اچھا مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے اولاد کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور جن کے اولاد کی کوئی صحت کے مسائل چل رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ انشاءاللہ مبارک ثابت ہوگا۔ اولاد کے جو معاملات ہیں وہ ان کے بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لو ہاروسکوپ کی۔ اگر لو ہاروسکوپ کو دیکھا جائے تو لو ہاروسکوپ کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ بہتر نظر آتے ہیں۔ ان کے اور ان کے محبوب کے درمیان اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے تو وہ مس انڈرسٹینڈنگ دور ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے یہ ان کے لیے بہت بہتر مہینہ ثابت ہو سکتا ہے۔ محبت کے معاملات کے حوالے سے ان کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا، معاملات ان کے بہتر رہیں گے، اور یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی شادی کی۔ ایسے افراد جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس مہینے کے اندر 10 جون کا ٹائم جو ہے وہ آئیڈیل ہے، یعنی کہ 10 جون تک آپ کے لیے بہترین پیریڈ ہوگا۔ اس میں شادی کرنا بہت مبارک رہے گا۔ اس دوران آپ کے اور آپ کی شریک حیات کے درمیان بہت زیادہ پیار، محبت، یہ تمام چیزیں رہیں گی۔ 10 جون کے بعد اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پھر شادی کے مسائل شروع ہو سکیں گے۔ سیپریشن، ڈائیورس، ذہنی آمادگی نہ ہونا اور فزیکل ریلیشن کا نہ ہونا، یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے آپ محتاط رہیے گا۔ بزنس کے حوالے سے ایسے افراد جو بزنس کرنا چاہتے ہیں اگر ان کی بات کی جائے ان کے لیے بھی 10 جون کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ بہت بہتر ہے، بہت اچھا ٹائم پیریڈ رہے گا 10 جون تک۔
उनको मैक्सिमम इसमें जो भी डिसीजन है वो ले सकते हैं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके फॉरेन ट्रैवल की। फॉरेन ट्रैवल के हवाले से देखा जाए तो ये महीना बेहतर नज़र नहीं आता। आपकी फॉरेन ट्रैवल के हवाले से कोई ऑब्जेक्शन, वीज़ा ऑब्जेक्शन, इस तरह की चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं। अब हम बात करते हैं आपकी जॉब की। जॉब करने वाले अफराद के लिए कुछ मोहतात रहने का टाइम है और 22 जून तक जो है इनके लिए बड़ा मुश्किल टाइम पीरियड है नज़र आ रहा है। 22 जून के बाद इनके मामला बेहतर होंगे। जॉब के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा रहे हैं, जॉब के ऊपर फोकस कीजिएगा। कोई छोटी से छोटी गलती आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का पेशखान साबित हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए।